جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں فرق ہمارے دل اور نیت سے پڑتا ہے، ہمارے ظاہری خلیوں سے نہیں۔ صوفی دوسرے لوگوں کو ظاہری خلیوں سے یا وہ کون ہیں ایسے نہیں جانچتے۔ جب صوفی کسی پر نگاہیں جماتا ہے تو وہ اپنی دونوں آنکھیں بند رکھتا ہے اور اس کی جانب اپنی تیسری آنکھ کھول لیتا ہے۔ قلب کی نگاہ جو باطن کو دیکھتی ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو جو ظاہر اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلیے بڑے نیکوں کے ہیں، ان کے ماتھے سجدوں سے سجے ہوئے ہیں، داڑیاں خوبصورت ہیں، تسبیحاں خوبصورت ہیں، تو وہ سارے ہی ولی اللہ بن جائیں، وہ سارے ہی اللہ کے برگزیدار لوگ۔ مگر کیا ایسا ہے؟ کیا آپ لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں واضح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہیں کہ منہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، لوگ جیسے تھے بالکل ویسے ہی تھے، کھلے الاعلان، یا کافر تھے تو الاعلان تھے اور مومن ہوئے تو الاعلان ہوئے، ان میں منافقت نہیں تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پھوٹ پھوٹ کے منافقت تھی۔ عبداللہ ابن ابی سب سے تیز چل کر دوڑتا ہوا نماز میں شامل ہوتا اور اس کی کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی، بڑے زور و شور سے رکھ رکھا کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ نماز ادا کرتا، مگر خطاب کیا ملا اس کو؟ رئیس المنافقین، اعمال کو ظاہر کرتا ہے، اس کے سب طریقے بڑھیا تھے۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور جمعہ شروع ہوا تو کچھ جمعوں میں عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھوڑی سی تقریر بھی کی۔ کئی جمعہ کے خطبہ میں آپ سے پہلے تھوڑی سی تقریر بھی کی، مگر اللہ نے ان کو منافقین کہا۔ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کے جنازے ادا نہیں کرنے، تو نے ان کی قبروں پر کھڑا نہیں ہونا، تو نے مجھ سے ان کے لیے بخشش نہیں مانگی۔ اگر تو 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے گا تو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ اور جو انہوں نے مسجد بنائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا سجدہ ریز ہونے کی جگہ، اللہ کے حضور ریز ہونا، لیکن اللہ نے کہا اس مسجد کو آگ لگا دو۔ مسجد ازرار اس کا نام ہے قرآن میں، اور اس مسجد میں جایا کرو جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ اٹھائی گئی۔ اگر ظاہر اعمال ہی سب کچھ ہوتے تو اللہ کے رسول کو اللہ کہتا کہ اگر تو ان کے لیے بخشش بھی مانگے گا تو میں ان کو نہیں بخشوں گا، اس کی مسجد کو آگ لگا دو۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ان کی نیتیں معلوم تھی، نیتوں میں کھوٹ تھا، نیتوں میں نفرت تھی، نیتوں میں نقصان پہنچانا تھا، نقصان پہنچانے کی آرزو تھی، تو بنیاد کہاں ٹھہری؟ نیتوں پر۔ بخاری شریف کی جب محمد بن اسماعیل بخاری نے ابتدا کی تو پہلے جو حدیث بیان کی وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اعمال خالص ہیں، اگر نیت نہ خالص ہے تو اعمال بھی نہ خالص ہیں۔ پھر ایک اور بنیاد فراہم کر دیں، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے جان اعمال نہ مجھ سے بڑھ کے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا تو اس کے تحت جو بھی اعمال کرو گے
ان کی کیا ویلیو؟ ایک اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں اور تجھے اس کی سند ملے تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت